بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود وی لاگ کے ساتھ چودھری پرویز لائی کی مسز نے، ان کی اہلیہ نے بڑا دبنگ بیان جاری کیا ہے اور ساتھ ہی گلے شکوے کیے ہیں کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ان کے جو ادویات ہیں ان کو پرویز لائی صاحب کو پہنچانے نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسرا بیوروکریسی اور بجٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ باقی بھل صفائی اب شروع ہو گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں۔ تو اب ہے یہ بھل صفائی، تو اس سے شروع کرتے ہیں۔ اب دو جرنلز، ریٹائرڈ جرنل، ان کی بیگمات، ایک تو ایم این اے بھی رہی ہیں پی ٹی آئی کی، وہ دوسرے ایک اور جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کی بیگم ہے، وہ بھی ملوث پائی گئی ہیں 9 مئی کے واقعات میں، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس طرح یہ گرفتاریاں اب شروع ہیں۔ یہ اب انہوں نے گھر سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ فوج سے مراد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، حافظ عاصم منیر صاحب نے، یہ جو شاہ صاحب بھی ہیں وہ، کہ انہوں نے اب یہ نہیں سوچا، دیکھ رہے کہ نہ یہ کہ کوئی رعایت کریں اور فوجیوں کے بارے میں یا سول کے بارے میں، سویلین کے بارے میں، کسی امیر غریب کے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جس کا اب یہ دیکھ لیں کہ دو بیگمات لیفٹیننٹ جنرلز کی ہیں، وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ وہ جادو تو ہے عمران خان کا، کوئی ایسا سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے جس کی وجہ سے فوج کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کی فیملیز بڑا ان کے ساتھ اپنے یکجہتی اور محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو یہ آخر یہ ہے تو صحیح کہ نہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اس میں ان کا حصہ بھی شامل ہے، فوجی افسروں کا، ریٹائرڈ فوجی آفیسرز ہیں۔ تو وہ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو بات چل رہی تھی کے پی کے میں کہ وہ اب کام وہاں بھی شروع ہو جائے گا اور بڑے ٹھیک ٹھاک قسم سے شروع ہو جائے گا۔ اس میں سوشل میڈیا پہ جو بلا وجہ افواہیں پھیلاتے ہیں، بلا وجہ جو اپنی طرف سے بڑے ترم خواں بنتے ہیں، اب ان کو بھی ہاتھ ڈال جائے گا۔ میڈیا کے بارے میں تو خیر انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، کہ اگر کسی قسم کی ایسی بات جس سے کوئی مسئلہ پیش ہوا ریاست پاکستان کو، تو اس چینل کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور وہ سب چینلوں کے بارے میں بتایا ہے۔ چینل والوں کا تو یہ ہے کہ کوئی ایجوکیشن سے متعلق ہے بندہ، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کسی کے پاس کوئی اخبارات کا سلسلہ شروع ہی اس لیے کیا ہے کہ جو ان کے کاروبار بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ ایک طرح کا میرے نزدیک تو وہ اپنا جو کاروبار ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی کوئی ٹیکس بچاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو وہ تحفظ دینے کے لیے تو انہوں نے یہ کام کیا، اپنا اخبارات چلا لیے، پھر اس کے بعد یہ چینل خرید لیے، یا خرید نہیں لیے، اپنے بنا لیے۔ تو وہ یہ اس طرح کا یہ کام کر کے یہ سلسلہ تھا کہ جی ان پہ ہاتھ نہیں ڈلے گا۔ اب یہ بڑی پکی بات ہے، اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، کوئی بہت بڑے اخبار کا مالک بھی ہوگا نا، اور وہ ملوث پایا گیا 9 مئی کے واقعات یا ریاست پاکستان کے خلاف جو بات کرتے ہیں وہ پایا گیا، تو اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی بس کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، نہیں، اب دیکھ لیں گے والی بات نہیں ہے۔ اب کڑاکے نکلیں گے، یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کڑاکے نکلیں گے، کیونکہ اب تو بڑا
کلیئر کٹ ہے کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں، جس کی مثال وہ میجر ریٹائرڈ جو ہیں عادل، راجہ عادل، ان کو بھی پکڑا ہے حکومت برطانیہ نے، اور بعد میں ضمانت پہ ہے۔ اب وہ ان کی تفتیش ہو رہی ہے، انٹروگیشن کے بعد پتہ چلے گا اس کو پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا۔ اور اس کے علاوہ اب گوگی کے بارے میں ہے کہ گوگی کے بارے میں بھی ریڈ وارنٹ جاری ہونے والے ہیں، اور ان کو بھی واپس لانے کے لیے ہے۔ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ دبئی چھوڑ کے اٹلی، اسپین یا اس طرح کے کسی ملک میں، یہ 7 جو ملک ہیں، 2-3 ان میں سے کسی ایک میں انہوں نے رہائش رکھ لی ہے، کہ اپنا مکان خرید لیا ہے۔ تو وہ اب اس کے بارے میں بھی اب طے کر لیا گیا کہ اس کو واپس لانا ہے۔ باقی اب دوسرا، اب آ جاتے ہیں چودھری پرویز لائی۔ وہ اس کی جو فوٹو آ رہے ہیں، جو ویڈیو آ رہی ہے، وہ واقعی بہت کمزور ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ ان کو انسانی ہمدردی کے طور پہ بھی تو ادویات اور ان کو جتنی سہولت ہو سکتی ہے، اگر وہ ملزم تو ہیں، اگر وہ کوئی ثابت ہو جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے، تو پھر بے شک کچھ سختی کرنی پڑے تو ہو جائے۔ تو اس کی بیگم نے، اہلیہ نے، چودھری پرویز لائی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کی بہن ہے، سکی بہن ہے۔ تو وہ اب خاندان میں بھی کوئی رفٹ پڑ چکی ہے، ایسے طریقے سے ہو گیا ہے کہ اب خاندان میں مجھے تو ویسے یہ نورہ کشتی لگتی ہے کہ وہ نورہ کشتی کرتے کرتے پرویز الہی، چودھری پرویز الہی پھنس گیا ہے، اور وہ دوسرے بچ گئے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ نورہ کشتی تھی۔ اس پہ پورا ایک ویلاگ میں کروں گا اس فیملی کے نورہ کشتی کے بارے میں۔ تو اب پی ٹی آئی میں وہ بڑے پکے طریقے سے ہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہے، لوگ جو بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اب جلدی، اب زیادہ دیر نہیں ہے، کچھ جلدی ہی پرویز الہی صاحب جو ہے نا پریس کانفرنس کریں گے، اور شاید پی ٹی آئی کو اللہ حافظ کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ تو طے ہے نا کہ جب تک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک، پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک وہ خود بھی نہیں چھوٹیں گے، وہ ادھر جیل میں ہی رہیں گے۔ باقی اب اعظم خان کے بارے میں ان کے بھتیجے نے یا بھانجے نے وہ ایک درخواست دی کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو اب مبینہ طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہ اغوا نہیں ہیں، وہ کسی کے پاس ہیں، اور جلدی منظر عام پر آ جائیں گے۔ اور وہ ظاہر ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو سیکٹری، بڑے دھڑلے والے سیکٹری تھے، کیونکہ حکومت تو چلائی انہوں نے ہے، جس سے استعفیٰ لینا تھا تو وہی لیتے تھے، جس کو کہنا ہوتا تھا وہی کہتے تھے۔ عمران خان خود تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اس نے تو بس اس کو کہہ دیتا تھا کہ بھئی فلاں کو یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر نوٹیفیکیشن جاری کر دو۔ یہ تو اعظم خان کو ظاہر ہے، اعظم خان بھی تو ہے نا ایسا طوطے کی، جن کی جو جن ہوتا ہے، طوطا ہوتا ہے، آپس میں طوطا اور جن ہے، ایک دوسرے میں جان ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اعظم خان سے کوئی ان کو کوئی ایسی بات ملے جس سے وہ اس کا اعظم خان کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی پکڑ لیں، اور ان کے خلاف بھی کوئی انکوائری شروع کر دیں، اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دیں جو اعظم خان صاحب بتائیں۔ تو ابھی تک تو کوئی بات سامنے آئی نہیں ہے، نہ ہی ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو اب ہو جائے گا یہ مسئلہ بھی جلدی حل ہو جائے گا۔ باقی پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے، ان میں تھوڑی بہت ہی اب گڑبڑ ہوئی ہے، یہ اتحاد نہیں ٹوٹے، یہ آپس میں حکومت نہیں ٹوٹے گی۔ الیکشن ہے، میرا تو اندازہ تھا کہ نہیں ہوگا، تو یہ الیکشن کب ہوگا، کیسے ہوگا، میں اس کے بارے میں ویلاگ کروں گا 1-2 دن تک، اور اس میں بتاؤں گا کہ اپنا اندازہ بتاؤں گا کب تک الیکشن۔ السلام علیکم۔